میں اس کے بعد تقریر ہی پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ثانیہ آصف، یہ بچی آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ جناب صدر مہمان خصوصی اور عزیز ساتھیوں، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے آخرت کی زندگی۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دین و زندگی چند روز کی ہے اور اس کی مثال مسافروں کی ہے جو سایہ دیکھ کر کچھ دیر ٹھہر کر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ آخرت منزل ہے۔ بہت سے لوگ آخرت کی زندگی کو انکار کرتے ہیں، وہ بے وقوف ہے، ان کو موٹی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عقل موٹی سوچ کی وجہ سے موٹی ہو گئی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ سے آخرت کی زندگی کے بارے میں بات کروں گی۔ محترم حضرات، اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو دنیا چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا میڈک سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح بے وقوف انسان باور کر لیتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہے گا اور اگر برفرض کبھی مرے گا بھی تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے ہزار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر اس سے دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ تصور اتنا ہی غلط ہے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا امتحان کا ہے، یہاں تم کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک کام کریں گے تو مرنے کے بعد کامیابی کے قدم چومے گی، اور اگر سرکشی، غرور، اللہ کے احکام کی نافرمانی، زمین پر فساد، قتل و غارت، لوٹ مار، چوری، زناکاری و بدکاری جیسے عمل کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ اسے ہرانے کا حساب، وہ ہر عمل، وہ ہر بات کا حساب دینا ہوگا، اور نعمتوں کا سوال ہوگا اور حساب ہوگا، اور جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے اس کو جنت ملے گی، اور جس نے شرک کفر کیا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور گناہگار مسلمانوں کو بھی ایک مرتبہ اسی میں رہنا ہوگا۔ محترم حضرات، اسی لیے ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کرنا چاہیے، جو باقی رہنے والی موت کو بھی موت آ جائے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی۔ نیک عمل کا ذکر کرنا چاہیے، یہ چند روز کی دنیا سے دل ہٹا کر اس سے دل جوڑنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب فنا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتی ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔